أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو نیز مسیح بن مریم کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، حالانکہ ان سب کو ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ لوگ جسے شریک و ہمسر ٹھہراتے ہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہیں گے اگرچہ کفر کرنے والوں کو ناپسند ہو۔ آج سورہ توبہ 10ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال، اس کا ترجمہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ توبہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے جو تھے ان کا بائیکاٹ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ آیات نمبر 31 میں یہود و نصارہ عوام کی ایک خصلت بیان کی گئی، وہ یہ کہ اپنے علماء اور مشائخ کی بات کو آخری بات مانتے ہیں، اللہ کی بات، نبی کی بات ایک طرف، اس کے مقابل میں اگر ان کے علماء کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو شریعت مان لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اپنے علماء کو خدا مانتے ہیں۔ لازم تو یہ تھا، ضروری یہ ہے کہ خدا کے حکم کو مانا جائے، لیکن خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنے علماء کی بات مانتے ہیں۔ حبر کا معنی بڑے عالم اور فقیہ کے ہیں، اس کی جمع احبار ہے، یعنی علماء اور فقہا۔ رہبانہم، راہب کی معنی زاہد اور خشیت اختیار کرنے والے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنے والا، اس کی جمع رہبان ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ عیسائیوں نے اللہ کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ اور اپنے علماء مشائخ کو رب کا درجہ دے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ظاہر ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عدی بن حاتم نے، جو اس وقت عیسائی تھے، آپ کی زبان مبارک سے آیت سنی تو عرض کیا کہ ہم لوگ اپنے علماء و مشائخ کی عبادت نہیں کرتے، قرآن نے کہتا ہے کہ عبادت کرتے ہو، ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے یہ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں، اور تم لوگ بھی اس کو حرام سمجھتے ہو، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بعض اوقات یہ اسے حلال کہتے ہیں اور تم بھی اسے حلال سمجھتے ہو۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ایسا تو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ان کی عبادت ہے، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلہ میں علماء اور مشائخ کے اقوال کی اہمیت نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلہ میں علماء اور مشائخ کے اقوال کی اہمیت نہیں ہے۔ مقابلہ میں بات ہوگی تو اہمیت نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، روزے کو فرض کیا، اب کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی پیر یہ کہے
کہ تم کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری بخشش کرا لوں گا، تو یہ اللہ کے مقابلے میں حکم ہو گیا۔ اور آپ ایسے پیر، ایسے شیخ، ایسے عالم کی بات مانیں تو گویا اس عالم کی آپ پوجا کرتے ہیں۔ مقابلے میں جو اگر کوئی بات ہو اللہ اور رسول کے تو پھر اس کو اگر مانا جائے گا تو یہ اللہ کے علاوہ کی پرستش مانا جائے گا۔ لیکن جو لوگ براہ راست احکام شریعت کو جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھ کر کسی عالم کی بات کو قبول کر لیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سمجھے کہ عالم صاحب کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ عالم صاحب نے صحیح طور پر قرآن حدیث کو سمجھا ہے اور وہ قرآن حدیث کی بات ہم کو بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بات بتا رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں عالم اور امام صاحب کی بات مانتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا قرآن نے کہا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ اس کی پیروی کریں جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ کلمہ پڑھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور گھر جانے سے پہلے کچھ لوگوں کو کلمے کی دعوت دے دی، ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، تو ان کے بارے میں نازل ہوا کہ ابو بکر کی پیروی کرو۔ نبی موجود ہیں لیکن ابو بکر کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف نہیں بلاتے، اللہ کے نبی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات بتاتے ہیں، اس لیے ابو بکر کی پیروی کرو۔ تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ گناہ نہیں ہوگا، جائز ہوگا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں علماء کی ہدایت پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کے لیے علماء اور مشائخ کی رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ جو ابھی اس وقت ہندی اردو میں 2-3 حدیثیں جیب میں رکھ کے گھومتے ہیں لوگ، وہ بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ اماموں کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، علماء کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ سمجھو۔ ایک صاحب نے لکھا کہ ہمارے لیے حدیث بھی نہیں، صرف قرآن کافی ہے۔ ہم نے کہا کہ تم پورے قرآن سے نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے بتا دو، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم بہت زیادہ سمجھدار ہو۔ پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی کی حدیث میں ملے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، کون لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے اور کس کو زکوٰۃ دیں گے، کون زکوٰۃ لے سکتا ہے، کون زکوٰۃ دے سکتا ہے، یہ تفصیل قرآن میں نہیں ملے گی۔ تو بغیر حدیث کے قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب آ جاؤ حدیث میں مختلف قسم کے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، مثلا تراویح کے موقع پر کہتے ہیں 8 نہیں 20، 8 اور 20 کا جھگڑا کر رہے تھے۔ ہم نے ایک صاحب کو 8 والے کو مسلم شریف دکھائی، بتایا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی، 1 مہینہ تراویح نہیں پڑھی۔ تو کہ ہاں یار یہ تو بات صحیح ہے، حدیث میں 3 ہی دن کی تراویح آئی ہے، اس بندے نے صرف 3 دن تراویح پڑھی اور اسے چھوڑ دیا۔ تو ابھی 8 اور 20 میں لڑ رہے تھے، ایک تیسری بات آ گئی۔ اب ایک چیز دیکھا اور باقی چیزیں تو ان کے سامنے ہیں نہیں۔ اسی طرح سے رفع یدین کے لیے لڑائی کرتے ہیں، جیب میں ایک حدیث رکھ کے گھومیں گے ہندی اردو میں، رفع یدین کرو، نماز نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ کہیں بھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ رفع یدین کرو کہ نہیں کرو، نہیں کہا، بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن حدیث کا نشہ چڑھا دیا لوگوں نے، شراب پی لیا بالکل۔ اللہ کے نبی نے کہا رفع یدین کرو، ایسا بول دیتے ہیں، اتنا جری اتنا بےہودہ ہوتے ہیں۔ 2 رکعت میں رفع یدین 28 مرتبہ ثابت ہے، 28 مرتبہ، یعنی اللہ کے نبی نے 28 مرتبہ رفع یدین کیا 2 رکعت میں۔ لیکن جو حدیث کی پڑیا لے کے گھومتے ہیں صرف 10 مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں۔ 18 مرتبہ رفع یدین کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ کیوں چھوڑ دیا؟ جب حدیث پہ عمل کرنا تو 28 مرتبہ کرو نا۔ پھر اسی بخاری میں 3 طرح کی حدیثیں ہیں رفع یدین کرنے کی، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تکبیر تحریمہ کے وقت یہ ہے۔ پھر رکوع میں جاتے وقت نہیں ہے، اٹھتے وقت رفع یدین، دوسری حدیث آ گئی، وہاں 2 ہی بار رفع یدین ہو گئے۔ اب وہ لے کے بیٹھ گئے۔ حدیث نمبر 828 بخاری میں باب التشہد میں
ایک مرتبہ رفع دین کی حدیث ہے بخاری میں، ایک مرتبہ، حدیث نمبر 828۔ اب ہم لوگ جو پڑھتے ہیں بخاری کو اس حدیث کے مطابق ایک مرتبہ رفع دین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عمل تھا۔ ساری حدیثیں سامنے رکھنے کے بعد یہ کہا گیا کہ پہلی بار جب تکبیر بولو تو رفع دین کرو۔ علماء نے ساری حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ حکم دیا۔ اب جب ایک مرتبہ علماء کے کہنے پر رفع دین کریں گے تو یہ علماء کی پیروی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی پیروی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، چونکہ علماء نے ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ایک فائنل بات آسانی کے لیے عام لوگوں کو بتا دی۔ یہ بات میں یہاں عام لوگوں کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم نے دلی میں جماعت اسلامی کے مرکز میں پورے ہندوستان کے علماء تھے، وہ لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، غیر مقلد علماء بڑی تعداد میں تھے۔ میں نے کہی تو بعد میں کیرل کے کچھ علماء آئے، انہوں نے کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم نے کہا بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، حدیث نمبر 828، ایک مرتبہ رفع دین کی، وہ ضعیف ہے، تو جو تم پیش کرتے ہو وہ صحیح ہے، کیا دلیل تمہارے اس کے صحیح ہونے پہ؟ تو اس میں جو یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو معبود بنا لیا، رب بنا لیا، خدا بنا لیا، یہ اس بنیاد پر کہا گیا کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں ان کی بات کو آخری بات مانتے تھے، اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی نبی کی بات آ جاتی تھی تو یہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اپنے علماء کی بات مانتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ لیکن علماء کی بات اس لیے مانا جائے کہ علماء اللہ کی بات، نبی کی بات بتاتے ہیں، تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ پیروی کرو ان کی، اور سورہ فاتحہ میں دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، صحیح راستہ چلا، نبی کا راستہ صحیح راستہ ہے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم، بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان بندوں کو راستہ جن پر تم نے انعام کیا، ان بندوں کے پیچھے چلنا یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی نہیں ہے، جن پر اللہ کا انعام ہے۔ تو بعض بد نصیب اس قرآن کی آیت کو لکھ کر کے عوام کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہودیوں نے اپنے علماء کو یہ بنا لیا، نصارہ نے بنا لیا، علماء کے پیچھے چلنا گمراہی ہے، ضلالت ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ بیہودے یہ نہیں بتاتے کہ علماء یہود کے بارے میں ہیں جن کو عوام نے اللہ کے مقابلے میں شریعت کا آخری فیصل مان لیا تھا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر پتہ چل جائے کہ ہمارے عالم صاحب مسئلہ حدیث کے خلاف بتا رہے ہیں، قرآن کے خلاف بتا رہے ہیں، تو کتنے بڑے عالم ہیں، عوام فوراً ان کا پیچھا چھوڑ دیتی ہے اور چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس میں بس یہی بات مجھے بتانی تھی کہ اس طرح کے جو گمراہی اور ضلالت کی باتیں چلتی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہود و نصارہ کی صفت اس میں بتلائی گئی، دنیا کی بدترین قوم، خبیث ترین قوم یہودی قوم ہے، اتنی ذلیل قوم ہے کہ اس نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق سولی پہ چڑھا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو دنیا میں ورلڈ وار ہوا اس کے پیچھے یہودی ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی ناشکری قوم ہے یہ کہ جب ہٹلر نے ان کو جرمنی سے نکالا تو کہیں ان کو پناہ نہیں مل رہی تھی، فلسطین میں پہنچے بینر لگا کر کے کہ اے پہلے فلسطین، ہم بھگائے ہوئے اجاڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ ہم کو پناہ دے دو۔ مسلمانوں کو پناہ دی، رہنے کی جگہ دی، خوراک دیا، زمین دی، اور ہوتے ہوتے مسلمانوں کے کھا گئے۔ تصویر بنی ہوئی بہت سی میں نے دیکھا کہ کسی نے بستر کے نیچے کتے کو بیٹھا لیا، پھر کتا ایک قدم اوپر بستر پہ آ گیا، وہ آدمی کھسک گیا، کھسکتے کھسکتے اس آدمی کو اس کتے نے زمین پہ ڈھکیل دیا اور کتا اس کے بستر پر لیٹ گیا۔ بالکل یہی صورتحال اس وقت یہ یہودیوں نے فلسطین میں کر رکھی ہے۔ یہ بیہودہ قوم، اللہ تعالیٰ اس بیہودہ قوم کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اصل بنیاد اللہ کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کی سنت ہے۔
اگر اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف کوئی ہم کو شیخ، عالم، پیر حکم دیتا ہے تو یہ گمراہی ہے۔ اندور میں ایک پیر صاحب آئے، روزہ نہیں رکھے ہوئے تھے، وہ ضعیف تھے، تو یہ تھا بھائی ضعیف ہیں، تو مریدین کو بھی کہنے لگے کھاؤ رمضان میں۔ تو مریدین نے کہا حضرت ہم لوگ روزے سے ہیں، تو بولے ہم ہیں نا، ہم تمہارے پیر ہیں، ہم جو بات بتائیں وہی تمہاری شریعت ہے۔ انہوں نے کہا سب کو توڑنے کے لیے اب ایسے موقع پر پیر کی بات اور شیخ کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان سے تعلق ختم کیا جائے گا۔ یہ جو بیان کیا کہ علماء یہود کی مثال امت کو اس لیے بتلایا گیا کہ جو عالم، جو شیخ، جو پیر اللہ نبی کے حکم کے خلاف بات بتائے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ نے اس کی اطاعت کی تو گویا آپ نے اس کی پوجا کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا